نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد آقا جدو گھر تشریف لے آئے، آپ فرما رہے سن زملونی زملونی، مینو کمبل اڑا دیو، مینو کمبل کروا دیو، زملونی میرے تے کمبل کرا دیو، زملونی میرے تے کمبل کرا دیو۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی زوجہ مبارکہ اور ساڈی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی، حضور تانوں ڈر کیسا؟ اچھا، بعض لوگوں نے اس کا غلط مفہوم سمجھا کہ جرا حضور فرما رہے ہیں کہ میرے کو چادر کروا دیو، چادر کروا دیو، اور پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے سمجھا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے سے کمبل کروا دیو، میں نے اپنی جان کا خوف۔ کچھ لوگ کسی اور پاسے اس گل نو لے گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا بارے گراں اور بہت بڑا بوجھ آ گیا سی آپ سے، اور ذمہ داری ایک بہت بڑی آ گئی سی۔ اندیشہ اس تو سی کہ جدو میں لوگوں میں اعلان نبوت کراں گا، لوگ مینوں جھٹلان گے اور میری جان کے دشمن ہو جان گے۔ آپ کا اشارہ تو ادھر سی کہ میری جان کا خطرہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پہ تسلی دی۔ حضور نے کہا کہ تانوں ڈر کیسا؟ تسی اپنے رشتہ داراں دے اوتے شفقت فرماندے ہو، بیوہ اور یتیمہ اور بے کساں دی دستگیری کردے ہو، مصیبت زدہ دے غم گسار ہو، تسی مہمان نواز ہو، سچ بولن والے ہو، اللہ تانوں کدے بھی غمناک نہیں فرمائے گا۔ یہ ساری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور سچی غم گسار بیوی وہ ہی ہویا کرتی ہے کہ جڑی ہر مشکل میں اپنے خامد دے نال کھڑی ہو، اپنے شوہر دے نال کھڑی۔ ابو الاسر حفیظ جیلندری اپنے شعراں میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سیدہ نے حضور نو انج تسلی دی، یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، طلب کرنے سے نفرت، خود سوالی کو نہ رد کرنا۔ حضور تہاڈی تے یہ شان ہے، آپ منگتے ہی کسے کولوں، تے جے منگتا تہاڈے بوئے تے آ جاوے تو انہاں سوال رد نہیں کرتے۔ طلب کرنے سے نفرت، خود سوالی کو نہ رد کرنا، غریبوں پر ترس کھانا، خدا کے خوف سے ڈرنا، وہ چھپ چھپ کر ہیرا کے غار میں یاد خدا کرنا۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ایک عرصے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سن رہی سن، ملاحظہ فرما رہی سن، انہوں نے تے حضور کے نال نکاح بھی کیتا، تے کیوں کیویں کیتا؟ حضور کے کمالات دیکھے،
اور حضور دے نبی ہون دیاں بشارتاں دا آپ کو پتہ لگے، ورنہ تو آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے سن، آپ کی عمر شریف 40 سال ہو گئی اور مکے کے بڑے سرداراں نے انہوں نے آفر کی، پرپوز کیا شادی لی، لیکن آپ نے انہوں کی توجہ نہیں فرمائی، نکاح کا کوئی ارادہ ہی نہیں سی۔ لیکن جب عمر شریف حضور کی 25 سال، آج کنی عمر ہے 40 سال، جدوں وحی نازل ہوئی ہے 40 سال تے ایک دن عمر شریف سی جدوں غار ہرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ہن تے سرکار کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، اس ویلے 25 سال حضور کی عمر سی۔ جدوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے، مال تجارت لے کے حضور شام کی طرف گیا اور میسرہ غلام نال سی، اور اس نے آ کے ایک ایک گل دسی تھی کہ رستے بحیرہ راہب ملیا ہے، اور بحیرہ راہب نے یہ کہا ہے یہ اللہ کا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ اور بحیرہ نے دسیا کہ رستے ملک شام نو جاندیاں تے آندیاں میں ویکھیا کہ جدو دھوپ ہوندی تے بدل حضور کے اتنے سایہ کرتا، تو بہت ساری چیزاں پہلے سن چکیاں سن، نے بشارتاں سن چکیاں سن، اس لیے تو نکاح فرمایا سی۔ اور پھر اس وقت تو لے کے اج سرکار نے ہن نبوت کا اعلان فرمانا سی، پہلی وحی آئی 15 سال کی رفاقت ہو چکی سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی حضور دے نام۔ ان 15 سالوں میں حضور دے مزید اخلاق دیکھ چکیاں سن، عادات عالیہ ملاحظہ کر چکیاں سن، اس لیے کہہ رہی ہیں کہ تمہیں ڈر کیسا، تھوڑے کے اندر ایسے ایسے پیارے پیارے اوصاف موجود ہیں، بڑی خوبیاں اور صفتیں موجود ہیں۔ تو پھر سیدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابشر یبن ام وثبت فوالذی نفس خدیجہ بیدہ انی لارجو ان تکون نبی هذه الامہ۔ ہن سیدہ کی بھی فراست دیکھو، آپ دی فراست اور آپ دی ذہانت وہ بھی دیکھو کہ پیشین گوئی کی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، حضور نے کہا خوش ہو جاؤ اے ابن ام، تسی خوش ہو جاؤ اور ثابت قدمی اختیار کرو، قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت وچ خدیجہ دی جان ہے، انی لارجو ان تکون نبی هذه الامہ، مینوں امید ہے کہ تسی اس امت دے نبی ہوگو، مینوں امید ہے کہ تسی اس امت دے نبی ہوو گے۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل دے کول گئی، جنہاں دے کول آسمانی اور الہامی کتاباں دا علم سی، ورقہ بن نوفل دے کول اتھے جا کے انہاں نو ساری گل دسی کہ حضور غار حرا دے سن تے اس طرح ایک فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد تسی اللہ دے رسول ہو تو میں جبریل ہوں۔ جدوں ورقہ بن نوفل نے یہ گل سنی تو ورقہ بن نوفل بھی کہہ اٹھیا قدوسن قدوسن، او ناموس اکبر جو موسیٰ علیہ السلام تے اتریا کردا سی، اے وہی ناموس اکبر ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جو فرشتہ آندا سی ادھروں نے ناموس اکبر کا نام لیا کہ جڑا ناموس اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہویا کردا سی، اے وہی ناموس اکبر ہے، اور کہا بے شک تسی اس امت دے نبی ہو۔ اور ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ تانوں جھٹلایا جائے گا، تہاڈی امت تانوں جھٹلائے گی اور تانوں ستایا جائے گا اور تانوں تہاڈے ملک وچوں نکالا جائے گا، یعنی مکہ شہر کو ہجرت کرن تے تانوں مجبور کیتا جائے گا اور تہاڈے نال جنگ کیتی جائے گی، کفار اور مشرکین تہاڈے نال جنگ کرن گے۔ اور اس نے کہا کاش اس وقت تک میں زندہ رہندا اور میں تہاڈی مدد کردا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک نو بوسہ دیتا
کچھ عرصہ گزریا سی، اس وحی کے بعد کچھ عرصہ گزریا کہ اللہ تعالیٰ کا پھر حکم نازل ہویا، نئی وحی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھن والے، اے چادر والے، قم، اٹھ کھڑا ہو، فانذر، اور لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب دی بڑائی بیان کر۔ چنانچہ جدو یہ حکم نازل ہویا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کر دیتی۔ پہلے آپ 3 سال تک خفیہ تبلیغ فرماندے رہے، 3 سال خفیہ تبلیغ کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہویا فاصدع بما تؤمر۔ اس حکم کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، کھلم کھلا تبلیغ فرماؤ، جو حکم تمہیں ملتا ہے اس حکم سے عمل کرو۔ ان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس خفیہ اور اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ کی نکلیا کہ مکہ شہر کے کچھ لوگ مرد و خواتین مسلمان ہو گئے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے وچ السابقون الاولون کہہ کے عزت دیتی اور اعزاز بخشیا۔ السابقون الاولون دا معنی یہ ہے کہ پہلے پہلے مسلمان، سب تو پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیتا انہیں السابقون الاولون، یعنی پہلے پہلے مسلمان، جنہوں وچوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ساڈی اما جان حضور دی بیوی، پہلی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد، یہ پہلی مومنہ خاتون نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا خدیجہ تو ھذا جبریل، اے خدیجہ اے جبریل آئے نے اور تینوں تیرے رب دا سلام پہنچان دینے، تیرا رب تینوں سلام کہہ رہا ہے۔ عرض کیتی میں بھی اس نو سلام بھیج دی، لیکن وہ تو خود سلام ہے، یعنی سلامتی والا ہے، سلامتی عطا فرمان والا ہے۔ میں اس نو سلام بھیج دی مگر وہ تو خود سلام ہے، وہ تو خود سلامتی ہے، البتہ جبریل نو سلام ہو گئی، سلام لیان والے جبریل نو میں سلام کہنی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مومنہ خاتون، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر شریف 7 سال یا 10 سال سی جدو مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ پروردہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صاحبزادے نے حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے نے، لیکن پالیا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش فرمائی۔ وجہ کی بنی کہ قریش میں قحط پی گیا سی، حضور کی کفالت کیتی ہے حضرت ابو طالب، تے آقا کسی کا احسان رہن نہیں دیں۔ جب آپ کا وصال ہو رہا سی نا تو بوقت وصال حضور نے فرمایا سی، آپ نے فرمایا دنیا میں جس نے بھی میرے تے کوئی نیکی یا احسان کیتا میں اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس نو دے چکا، سوائے ابو بکر صدیق دے احسانہ دے، کہ اس نے جو میرے تے احسانات کیتے نے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نے دے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے بہت سارے صحابہ نے جنہوں نے اپنے گھر دیا کھڑکیاں میری مسجد ول کھول رکھیاں نے، مسجد نبوی شریف ول اپنی سہولت واسطے، جنہوں کے گھر نال سن نا گوانڈ میں، انہوں نے مسجد ول کھڑکی کھول دی کہ جب مسجد آ رہا ہے تو باہروں نہ آؤ، اندروں ہی
کرو آ جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے بہت سارے صحابہ نے مسجد نبی شریف کی طرف کھڑکیاں کھولی ہوئی نے، فرمایا میرے وصال کے بعد یہ تمام کھڑکیاں بند کر دیتی جان الا خوفت ابو بکر صدیق، سوائے ابو بکر صدیق دی کھڑکی دے، ابو بکر صدیق دی کھڑکی دے سوا باقی سب دیا کھڑکیاں بند کر دیتی جان، اس لیے کہ ابو بکر دے احسانات اتنے زیادہ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بدلہ دے گا۔ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو کفالت حضور بھی کی حضرت ابو طالب نے، جب آپ کے دادا جان کا وصال ہو گیا تو پرورش کنے کی حضور دی؟ اللہ بھی فرماندا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیارے کیا اسا تانوں یتیمی دی حالت میں نہیں پایا سی تے پھر تانوں ٹھکانہ عطا کر دیتا۔ وہ ٹھکانہ کیڑا سی؟ اللہ نے حضور کا ٹھکانہ حضرت ابو طالب نے بنایا۔ تو ہن واری آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا کہ چاچے نے حضور کی کفالت کی۔ ہن جدو قریش میں قحط پہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت فرمائی اور کیا چچا جان میرے چچا ابو طالب کثیر العیال نے، انہاں دی اولاد زیادہ ہے تے قحط دے دن نے، تو چچا جان غربت اور مفلسی دے حال وچ نے، آؤ چل کے تے انہاں دا بھار وڈائیے، ایک بچہ میں اپنی گود پہ لے لینا، دوسرا بچہ تسی اپنی گود پہ لے لینا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کو حضور نے اڈاپٹ کر لیا، تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کے دوسرے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب نو انہوں نے لے لیا، گود لے لیا۔ تو جس ویلے کملی والے نے نبوت کا اعلان فرمایا اس ویلے حضرت علی حضور دی زیر کفالت سن، حضور انہوں نے پال رہے سن۔ تو حضرت علی کیونکہ پربردہ مصطفیٰ نے، تو اس لیے یوں ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ انہوں کی اجے عمر بچے سن، 7 سال یا 10 سال عمر ہے، اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو۔ السابقون الاولون، اچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس نے جنہوں کی کفالت کی تھی حضرت جعفر، وہ بھی اسلام قبول کر گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک غلام سن جنہوں کا نام سی زید بن حارثہ۔ اصل میں یہ غلام تے سن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جدو انہوں کا حضور نہ نکاح ہویا تو زید بن حارث جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے غلام نے، سیدہ نے نکاح کے بعد اپنا غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ہبہ کر دیا، عطیہ کر دیا۔ تو چنانچہ ہوں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت زید بن حارث، زید بن حارث کے باپ حارث نو پتہ لگیا کہ میرا بیٹا اس ویلے مسلمانوں دے نبی کی غلامی میں۔ حارث نے اپنے بھائی نو نال لیا اور حضور کی خدمت میں آئے تو کہنے لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا تھوڑی غلامی میں ہے، میں اپنے بیٹے نو لین واسطے آیا، جتنی رقم لینی ہے جتنے پیسے لینے نے لے لو تو میرا بیٹا میرے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر زید تیرے نال جانا چاہے تو مینوں کوئی اعتراض نہیں، بغیر قیمت لیا میں اس کو تیرے نال جان کی اجازت دی، آزاد کر۔ زید بن حارث نے بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا زید اے دو آدمی آئے نے، پہچان کون نے؟ انہیں کہا جی اے میرے ابا جان نے
تے اے میرے چاچا نے فرمایا تینوں لین واسطے آئے نہیں، اگر تو جانا چاہے تو مینوں کوئی اعتراض نہیں، تو انہاں دے نال چلا جا۔ لیکن زید بن حارث نے کہا، اپنے باپ نے کہا، جان تو انکار کر دیتا، انہوں نے کہا جی میں تھوڑے نال نہیں جانا، میں اتنے حضور کو رہنا۔ تو باپ نے کہا بیٹے کیا تو غلامی نو آزادی تے ترجیح دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ رہنا، غلام بن کے رہنا قبول ہے، تو حضور تو دور رہ کے آزادی ہی میں قبول نہیں۔ اور اس طرح زید بن حارث دے دا باپ اور چچا دونوں مایوس ہو کے چلے گئے۔ جدوں وہ چلے گئے تو کملی والے آقا نے زید بن حارث نو آزاد کر دیتا تے اپنا بیٹا بنا لیا، جس نو کہندے نے متبنا، اپنا بیٹا انہوں نے بنا لیا۔ تو حضور دے آزاد کردہ غلام سن حضرت زید بن حارثہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو زید بن حارث بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت بلال حبشی کا شمار بھی السابقون الاولون ہوندا ہے، جڑے پہلے پہلے لوگ مسلمان ہو، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد بڑیاں ماراں کھا دیا۔ آپ کا مشرک آقا جس ویلے آپ اچھی آواز کے نال احد احد کہندے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے، وہ چابک حضرت بلال دے منہ تے ماریا کرتے، آپ دے رخساراں دے اوتے مکے ماردا سی، اور آپ نو حرم شریف کی گرمی مشہور ہے، اج سردیاں میں بھی اتنے پکھے چل رہے مکہ شریف کے، لیکن سخت گرمی دے وچ حضرت بلال کے کپڑے اتروا کے ننگا بدن اور کسے پتھر دے نال بھاری پتھر دے نال انہاں نو بند دیندا، اور دھوپ دی حدت اور تمازت اور شدت اینی ہوندی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی چربی بھی پگھل پگھل کے نکلتی پسینے سے، سخت اذیتاں اور کوڑے ماردا اور تکلیف دینا، لیکن آپ جواب احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکار دے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، مشہور ہے کہ 4 بندیوں نے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب تو پہلے ایمان لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بندیاں دے بارے مشہور ہے کہ سب تو پہلے ایمان لیا ہے، اور علماء نے اس دی تطبیق انج کیتی ہے، ورنہ ذہن سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ہے جرا سب تو پہلے ایمان لے آیا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی پہلے ایمان لے آئے سب تو پہلے، اور حضرت علی بھی سب تو پہلے ایمان لے آئے، اور زید بن حارثہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ انہوں کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ سب تو پہلے ایمان لے آئے۔ علماء نے اس کی تطبیق انج کیتی ہے، علماء فرماندے نہیں کہ بزرگاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور خواتین وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور غلاماں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی۔ اسی اتنے تک پہنچے السابقون الاولون دی گل کر رہے ہیں، پہلے پہلے جڑے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیتا، تو انہاں وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام میں بعد وچ رکھیا، اور آپ دے قبول اسلام دا واقعہ کی ہے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے بیان کیتا جائے گا۔